اس برس بہت شدید گرمی پڑی تھی، آگ برسی تھی، برقع رت بہت دوری پر نظر آتی تھی۔ بادل امنڈتے اور منڈلاتے لوٹ جاتے، پیاسی زمین اساڑ کے لہجے میں بلبلا اٹھی تھی۔ یہ 1947 کا عمل ہے۔ کلکتہ میں دنگے اور فسادات شروع ہو چکے ہیں، اور وہاں سے یہ فسادات مشرق، مغرب اور شمال کی طرف بڑھتے ستلج عبور کر گئے ہیں۔ منو ماجرا کنارے آپ کھڑے ان خوش بخت دیہات میں سے ایک ہے جہاں ابھی تک ان فسادات کی ہوا نہیں آئی۔ مختصر سا گاؤں منو ماجرا، پورے گاؤں میں پختہ عمارتوں کی تعداد 3 ہے۔ ان میں سے ایک شاہ جی رام لال کا گھر ہے، باقی 2 میں سے ایک سکھوں کا گردوارہ اور دوسری مسلمانوں کی مسجد ہے۔ ان تینوں عمارتوں کے قلب میں ایک مثلث قطع ارض پر مشتمل شاملات افتادہ ہے، جس کے عین مرکز میں ایک گھنا اور چھتنار پیپل ایستادہ ہے۔ گاؤں کے باقی ماندہ مکان تقریباً مٹی کے گھروندے ہیں، کچے۔ ان مکانوں کے اطراف میں نشیب اور ان کے سامنے گزرتی گلیاں تنگ ہیں۔ یہ گلیاں آبادی سے باہر نکل کر پگڈنڈیوں میں بٹ جاتی ہیں اور گاؤں کے زرعی محیط تک پہنچ کر صرف پاؤں سے روند کر کچی لکیروں میں بدل جاتی ہیں۔ گاؤں کی مغربی سمت میں ایک بہت بڑا جوہڑ ہے اور اس کے ارد گرد ببول کے خاردار پیڑوں نے حصار باندھا ہوا ہے۔ گاؤں کے 70-75 گھروں میں فقط شاہ جی کا ایک گھر ہے جو ایک ہندو گھرانے کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہے۔ باقی سارے گاؤں کی نصف آبادی سکھوں اور نصف مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ سکھ مالک ہیں اور مسلمان مزار ہیں۔ 2-4 گھر بھنگیوں کے بھی ہیں۔ ان لوگوں کا مذہبی عقیدہ غیر متعین ہے۔ یہ لوگ عیسائیوں میں عیسائی اور مسلمانوں میں مسلمان بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ گردوارے کی زیارت کو بھی چلے آتے ہیں۔ گاؤں میں ایک مقام ایسا بھی ہے جسے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ہے جوہڑ کے کنارے ببول کے ایک پیڑ کے نیچے بنی چونے کے پتھر کی مٹھی۔ اسے اہل منو ماجرا ایک غیبی طاقت مانتے ہیں اور وقت بے وقت سبھی اس کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ دراصل یہ گاؤں کنارہ ستلج سے نصف میل کی دوری پر ہے۔ گاؤں کی شمالی سمت 1 میل کی دوری پر ریل گاڑی کا پل ہے۔ عظیم دریا کا بہت عظیم پل۔ منو ماجرا کی شہرت کا ایک خاص سبب ریلوے اسٹیشن کا وجود ہے۔ ریل کا پل اکھرا ہونے کے باعث اسٹیشن پر مسافر گاڑیوں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنی ہے، جہاں رک کر وہ ڈاک اور ریل گاڑیوں کے لیے راستہ دیتی ہیں۔ اسٹیشن پر کچھ ٹھیلے والے پان، بیڑی، سگریٹ، چائے، پکوڑے اور مٹھائی کے خوان سجا کر بیٹھے ہیں اور مسافروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ یہاں ٹھیلوں کی تعداد محدود ہے اور ریلوے کا عملہ مختصر، اس لیے ہر چھوٹے موٹے آدمی کو بھی اپنے کام کی عظمت کا پورا احساس ہے۔ یوں اسٹیشن ماسٹر گاڑی آنے سے پہلے بکنگ کلرک کی ذمہ داریاں انجام دیتا اور گاڑی آ جانے کے بعد آنے والے مسافروں سے ٹکٹیں وصول کر کے کلیکٹر کے فرائض انجام دیتا ہے۔ تار برقی کے پیغامات کی ترسیل بھی اس کی ذمہ داری ہے اور انہیں وصول بھی وہ خود ہی کرتا ہے۔ وہ ضرورت پڑنے پر ہری جھنڈی لے کر پلیٹ فارم پر نکل آتا ہے اور ہلانے لگتا ہے ان گاڑیوں کو پاس کرنے کے لیے جو وہاں قیام نہیں کرتی۔ اس کا ایک ہی نائب اور ماتحت ہے۔ وہ 2 طرفہ سگنل گراتا اور اٹھاتا ہے، کانٹے بدل کر انجنوں کی تبدیلی کرواتا ہے۔ شام اترتے ہی پلیٹ فارم پر نصب متعدد لیمپوں کو روشن کرتا ہے۔ سگنلوں کے سبز اور سرخ شیشوں کے پیچھے لگی لوہے کی کنڈی سے ایلومینیم کے بھاری لیمپ باندھتا اور پو پھٹتے ہی اپنی رات کی کارگزاری کو حرف غلط کی طرح مٹا بھی دیتا ہے۔ منو ماجرا میں بہت گاڑیاں نہیں رکتی ہیں۔ ڈاک اور میل گاڑیاں تو بالکل ہی نہیں رکتی۔ مسافر گاڑیوں میں بھی ان دنوں صبح کے وقت لاہور سے دلی جانے والی گاڑی اور سر شام دلی سے لاہور آنے والی گاڑی ہی چند منٹوں کے لیے یہاں رکتی ہے، یا وہ گاڑیاں رکتی ہیں جو زیادہ ضروری گاڑیوں کو راستہ دیتی ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ اسٹیشن صرف مال گاڑیوں کا ہی اسٹیشن ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ یہاں نہ تو کوئی مال لادا جاتا ہے اور نہ ہی اتارا جاتا ہے۔ چراغ جلنے کے بعد تک گمسم اور سائیں سائیں کرتی رات کو انجنوں کی سیٹیاں، ڈبوں کی کھرکھراہٹ اور بفروں کے دھکے سنائی دیتے رہتے ہیں۔ ایک طرح سے منو ماجرا کے جیون میں گاڑیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پو پھٹنے سے پہلے لاہور جانے والی میل دریا کے پل پر سے گزرتی ہے۔ ہر روز گاڑی کے پل پر پہنچتے ہی میل کا ڈرائیور 2 زور زور کی سیٹیاں مارتا ہے۔ یہ سیٹیاں سارے منو ماجرا کو خواب سے بیدار کر دیتی ہیں۔ ببولوں پر کووں کا سرگم آغاز ہوتا ہے۔ چمگادڑیں ایک لمبی اڑان بھر کر آرام کے لیے پیپلوں پر اترتی تو اپنے لیے جگہ کی تلاش میں باہم دگر آویزش شروع کر دیتی ہیں۔ مسجد کا ملا نماز فجر کے لیے کمر باندھ لیتا ہے۔ وہ بڑی عجلت میں غسل کرتا ہے، قبلہ رو کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں پر جما کر لمبی دھن میں اذان کہتا ہے، اللہ اکبر۔ ملا کے اذان ختم کر چکنے تک گردوارے کا بھائی بستر ہی میں ڈٹا رہتا ہے۔ پھر وہ بھی اٹھ جاتا ہے، گردوارے کے کنویں سے پانی کی بالٹی بھر لاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے پانی کی گڑویاں اپنے بدن پر ڈالتا ہے اور ایک ایک کر کے جپ جی کے مراحل کا ورد بھی کرتا جاتا ہے۔
دہلی سے آنے والی مسافر گاڑی جب 10:30 بجے منو ماجرا پہنچتی ہے تو سب عورتیں اور مرد اپنے اپنے کاموں میں محو ہو چکے ہوتے ہیں۔ مرد کھیتوں میں ہوتے ہیں، عورتیں امور خانہ داری یا کاتنے دھونے کا شغل اختیار کر چکی ہوتی ہیں۔ لڑکیاں لڑکے دریا کے پاٹ کے خوش علاقے میں مویشی چرانے چلے جاتے ہیں۔ کسان اپنے بیلوں کو رہٹ میں جوت کر جب اشارے دیتے ہیں تو پانی کے سفالین برتنوں کی کلکل اور پہیے کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ آوارہ کتے گارے کی دیواروں کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ چمگادڑیں اپنا تنازع ختم کر کے اور اپنے پر سمیٹ کر پیپلوں کی شاخوں کے ساتھ لٹ کر آرام کر رہی ہوتی ہیں۔ دوپہر والی ڈاک گاڑی کے گزرنے تک منو ماجرا کے باشندے کھانا کھانے اور سستانے کے لیے گھر لوٹ آتے ہیں۔ لذت دہن کی آزمائش کے بعد لگ بھگ سبھی مرد پیپلوں کے سائے میں تخت پوشوں پر بیٹھ کر بات چیت کرنے، گپے ہانکنے، اونگنے لگتے ہیں۔ لڑکے اپنے مویشیوں کو ہانک کر جوڑوں میں لا چھوڑتے اور ان کی پیٹھوں پر سے زکندی بھر کر جوہر کے مٹیالے پانی میں کود جاتے ہیں۔ لڑکیاں پیڑوں کی چھاؤں تلے گوبو چال یا لکن مٹی کھیلتی ہیں۔ عورتیں ایک دوسرے کے سر مکھن ملتی اور اپنے بچوں کے سروں میں سے جوئیں بننے کے ساتھ ساتھ کسی کی پیدائش، کسی کی موت یا شادی بیاہ کے تذکرے بھی کرتی جاتی ہیں۔ دن ڈھلے جب لاہور سے آنے والی مسافر گاڑی گزرتی ہے تو ایک بار پھر مرد عورتیں اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے ہوتے ہیں۔ گلہ باندھ لڑکے مویشیوں کو گھروں میں لاتے ہیں جہاں دودھ ہیلوں کو دھو کر رات بھر کے لیے باندھ دیا جاتا ہے۔ عورتیں شام کا کھانا تیار کرتی ہیں، تب گھروں کے سارے لوگ چھتوں پر جمع ہو جاتے ہیں جہاں موسم گرما میں وہ راتوں کو سوتے ہیں۔ اپنی اپنی چارپائی پر بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے اور آنے والے دن کی مصروفیات پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کٹوروں میں بلائی دار گرم دودھ پی کر سونے کے سگنل کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب مال گاڑی اسٹیشن پر آ جاتی ہے تو سبھی مال آ گئی بھائی کہہ کر سونے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ملا جی ایک بار پھر سر لگا کر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں اور اس طرح اہل ایمان کو نماز پر اکساتے ہیں۔ مومنین گھروں کی چھتوں پر سے ہی حضور غیب میں آمین کی ندا بلند کر دیتے ہیں۔ گردوارے کا بھائی کچھ سمجھدار اور بزرگ لوگوں کو جمع کر کے رہو راز کا پاٹ کرتا ہے۔ ببولوں میں کوے اپنی دھن الاپتے ہیں۔ چھوٹی چمگادڑیں جھٹ پٹے میں پھڑپڑانے لگ جاتی ہیں اور بڑی چمگادڑیں لمبی اڑان بھر کر دور نکل جاتی ہیں۔ مال گاڑی بہت دیر تک اسٹیشن پر کھڑی رہتی ہے اور اس کا انجن پہلوں کی پٹری پر اوپر تلے جاتا یہاں رہ جانے والے ڈبوں کو گاڑی سے علیحدہ کر کے یہاں سے آگے جانے والوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ گاڑی کی روانگی تک بچے سو جاتے ہیں اور بوڑھے بھی سونے کی تیاری میں جمائیاں لے کر کسی طول کھینچنے والی گفتگو کو سمیٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد منو ماجرا پر چپ کا پہرا ہوتا ہے۔ صرف رات کو گزرنے والی گاڑیوں پر بھونکنے والے کتوں کی آواز پہر پہر کے وقفے کے بعد ابھرتی ہے۔ 1947 کے موسم گرما تک ہر نیا سورج اسی طرح طلوع ہوتا اور اسی طرح غروب ہوتا رہا ہے، اور پھر اسی برس ماہ اگست کی ایک گہری رات کو 5 افراد منو ماجرا کے نواحی ببولوں کے جھنڈ میں سے نکل کر آہستہ آہستہ دریا کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ ڈاکو یا پیشہ ور لٹیرے لگتے ہیں۔ ایک کے سوا چاروں مسلح ہیں، 2 کے پاس برچے ہیں اور 2 کے کندھوں پر توڑے دار بندوقیں ہیں۔ 5واں سکھ ہے جس کے پاس ٹارچ ہے۔ جب وہ کنارہ آب پر پہنچتے ہیں تو سکھ بیٹری کا بٹن دبا کر روشنی کرتا ہے اور پھر اگلے لمحہ یہ روشنی گل کر کے نہایت گھٹے گھٹے لہجے میں کہتا ہے، بس یہی انتظار کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ ریت پر بیٹھ گیا، باقی اس کے ارد گرد اپنے اپنے ہتھیار کی اوٹ میں دپک گئے۔ ٹارچ والے نے برچے والے سے پوچھا، تم جگے کے لیے چوڑیاں لائے ہو؟ ہاں، پوری درجن بھر ہیں، لال اور نیلے کانچ کی۔ کوئی بھی گاؤں کی مٹیار دیکھ کر مرے گی ان پر، ایک بار تو تڑپے گا جگہ۔ ایک بندوق بردار بولا۔ سردار ہنس دیا۔ اس نے ہاتھ کی ٹارچ ہوا میں اچھالی اور پھر دبوچ لی۔ پھر اس نے ٹارچ کو اپنے کھلے منہ میں اڑس کر بٹن دبایا۔ منہ میں ٹارچ کی روشنی سے اس کے رخسار گلابی شعاعیں چھوڑنے لگے۔ وہ اپنی جولاہوں کی لڑکی کو بھی دے سکتا ہے، دوسرا برچہ بردار بولا۔ وہ مکھن جیسی گزار باہوں اور ادھ پکے آمبوں جیسی چھاتیوں والی، کیا نام ہے اس کا؟ نورا۔ سردار ٹارچ بجھا کر منہ سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا، ہاں نورا۔ برچہ بردار نے حامی بھری۔ تم نے دیکھا تھا بسنت پنچمی والے دن اسے، سینے پر تنگ قمیض، پاؤں میں چھنکتی پائلیں اور پھر سرسراتی ہوئی سلک۔ ہائے ہائے! دوسرے برچہ بردار کے سینے سے بھی ایک ہوک اٹھی، ہائے ہائے! بہت گل چھڑے اڑوائے گی جگے کو، دوسرا بندوق بردار بولا۔ دن کے وقت تو دیکھو اتنی بھولی بھالی جیسے ابھی دودھ پیتی بچی ہو، لیکن رات کو، اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، آنکھوں میں کاجل ڈال لے بنا باہر نہیں نکلتی۔ کاجل آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، ایک اور بولا۔ اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہاں دوسروں کی آنکھوں کو بھی، بندوق بردار بولا۔ سبھی ہنس دیے اور پھر سردار ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ سنو، اس نے کہا، مال گاڑی آ گئی۔
سب نے ہنسنا بند کر دیا اور رات کے سناٹے میں گاڑی کی دھمک سننے لگے۔ گاڑی سچ مچ آ گئی تھی۔ ڈبے بدلنے والے انجن کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ ڈبے زور زور سے ایک دوسرے سے بج رہے تھے۔ چلو اب دیکھیں لالے کو، سردار یہ کہہ کر پاؤں کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہمراہی کھڑے ہو کر کپڑوں سے زیر جھاڑنے لگے۔ کالی ماتا کی پوجا کر کے انہوں نے اپنے چہرے اپنی پگڑیوں کے پلوؤں سے ڈھانپ لیے۔ صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ مال گاڑی نے دوبارہ سیٹی بجائی اور پل کی جانب سرکنے لگی۔ آؤ، سردار نے کہا، اور سبھی دریا کے بند کے اوپر سے ہو کر کھیتوں کے بیچوں بیچ اس کے پیچھے چل پڑے۔ مال گاڑی کے پل پر پہنچنے کے وقت تک وہ سب جوہر کے پہلو سے گزر کر گاؤں کی وسطی گلی میں نکل آئے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ شاہ جی رام لال کے دروازے تک آئے اور رک گئے۔ ایک بندوق بردار نے بندوق کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور زور سے آواز دی، اوئے لالا! کوئی جواب نہ ملا۔ گاؤں کے کتے ان کے قریب آ کر بھونکنے لگے۔ ایک برچھا بردار نے ایک کتے کے جسم میں برچھے کا چپٹا بلیڈ بھونک دیا۔ دوسرے نے فضا میں گولی داغی۔ کتے چاؤں چاؤں کرتے دور ہٹ گئے اور زیادہ شدت سے بھونکنے لگے۔ سبھی ڈاکو اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ایک نے تو اپنا برچھا آر پار گزار دیا۔ کھول دے طوائف زادے! وہ زچ ہو کر چیخا، نہیں تو بچہ بچہ بھون دیں گے تمہارا۔ کون ہو؟ لالا جی تو گھر پر نہیں۔ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی، دروازہ کھولو، ہم بتاتے ہیں کون ہیں ہم۔ سردار بولا، خدا کا واسطہ لالا جی گھر پر نہیں اور چابیاں ان کے پاس ہیں۔ اچھا بتاتے ہیں تمہیں، کہہ کر سبھی نے دھکے مارے اور دروازے کا فریم ادھیڑ ڈالا۔ دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ ایک بندوق بردار دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور باقی چاروں اندر گھس گئے۔ بیٹھک کے گوشے میں دو عورتیں دپک کر بیٹھی تھیں۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والا ایک 7 سالہ لڑکا ان میں سے بڑی عمر کی عورت سے چپک کر بیٹھا تھا۔ پرماتما کی سوگن، جو چاہے لے جاؤ، گہنے، کپڑا لتا اور سب کچھ، بوڑھی عورت نے واسطہ دیا۔ اس کی ہتھیلیوں کے کاسے میں سونے چاندی کے کڑے، کنگن، کانٹے اور بالوں میں اڑسنے والے پھول تھے جو اس نے آگے بڑھا دیے۔ لالا کہاں ہے؟ ایک ڈاکو نے سب کچھ اس کے ہاتھوں سے چھین کر پوچھا۔ گرو جی کی سوگند، وہ گھر پر نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا ہم نے حاضر کر دیا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں۔ آنگن میں 4 چارپائیاں کتار سے بچھی تھیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لالا جی گھر ہی میں ہیں۔ اس بندوقچی نے بوڑھی عورت کی گود سے بچہ اچک کر بندوق کی نالی اس پر تان دی۔ بڑھیا اس کے پاؤں میں گر کر واسطہ دینے لگی، نہ مارنا بھائی، واسطہ گرو کا نہ۔ بندوقچی نے بوڑھی کو ٹھوکر رکھ کر سہمے ہوئے بچے سے پوچھا، کہاں ہے تمہارا لالا؟ بچہ خوف سے تھر تھراتے ہوئے بولا، چھت پر۔ بندوقچی نے بچے کو دوبارہ بڑھیا کی گود میں دھکیل دیا اور پھر آنگن میں سے گزرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر ایک ہی چوبارہ تھا۔ ایک ہی ہلے میں دروازے کو فریم سمیت ادھیڑ کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں لوہے کے ٹرنکوں کا ایک انبار لگا تھا۔ 2 پلنگ تھے جن پر لحاف تہہ کر رکھے گئے تھے۔ ٹارچ روشن کرنے پر شاہ جی کا سراغ مل گیا جو کہ پلنگ کے نیچے سہمے پڑے تھے۔ گرو جی کی سوگند، لالا جی گھر پر نہیں، ایک آدمی نے بوڑھی کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے شاہ جی کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ تجوری کی چابیاں کہاں ہیں؟ سردار نے لالا جی کی پشت پر ٹھوکر مار کر کہا۔ لالا منہ کے بل فرش پر گر گئے اور جیب میں سے نوٹوں کی گڈی نکال کر تھماتے ہوئے بولا، یہ لو، یہی کچھ میرے پاس ہے۔ اور پھر وہ سردار کے پاؤں دابنے لگا۔ ہم تجوری کی چابیاں مانگ رہے ہیں، نوٹ نہیں چاہیے ہمیں۔ تجوری میں کچھ نہیں رہا بہی کھاتوں کے سوا۔ میرا سب کچھ آپ کا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ رام لال سردار کے پاؤں سے چپک کر آہیں بھرنے لگا، خدا کے واسطے واہی گرو آپ کا بھلا کریں۔ ایک آدمی نے اس کو سردار کی ٹانگوں سے علیحدہ کر کے اپنی بندوق کا دستہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ ہائے، میں مر گیا، ہونٹوں سے لہو تھوکتے ہوئے رام لال نے کہا۔ عورتوں نے لالا کی چیخ سن کر آنگن میں واویلا شروع کر دیا۔ ڈاکو ڈاکو! آس پاس کے کتے بھونکتے رہے لیکن کوئی بندہ خدا گھر سے باہر نہ نکلا۔ برچھیوں اور بندوقوں کی ضربیں پہنچا کر رام لال کا چوبارے میں ہی کچومر نکال دیا گیا۔ ایک برچھا دار نے اس کی پسلی میں برچھا بھونک دیا، ہائے کہہ کر وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ ڈاکو چوبارے میں سے باہر آ گئے۔ ایک آدمی نے ہوا میں 2 فائر کیے۔ عورتوں نے واویلا اور کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ سارے گاؤں پر چپ کی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکو نے چھت پر سے ہی کھیتوں میں چھلانگیں لگائیں اور گاؤں والوں کو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے نام کی گالیاں دیتے بیرونی سمت ایک کچے مکان کے پاس آ کر خاموش ہو گئے۔ سردار رک گیا اور اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، یہ آ گیا جگے کا گھر بھی، اس کی نظر فراموش نہ ہو جائے، اسے چوڑیاں دیتے جائیں۔ ایک بچہ بردار نے اپنی تہمت کی ڈب میں سے ایک پوٹلی نکالی اور دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دی۔ جگے کے آنگن میں پوٹلی گری تو کانچ کے ٹوٹنے کا چھناکا گونجا۔ اوئے جگیا! بچہ بردار کی آواز ابھری۔ جگیا! اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر ایک اور پکار کی،
پہن لے چوڑیاں جگیا، چڑھا لے یہ چوڑیاں اور اپنے ہاتھوں کو مہندی لگا لے، جا کے دے دینا جولاہوں کی بیٹی کو، ایک بندوق بردار نے چیخ کر کہا۔ ہائے! دوسروں نے آ بری ہائے ہائے! انہوں نے مزہ لیتے ہوئے دوبارہ پکار کی، بگلے بجاتے ہوئے وہ دریا کی طرف نکل گئے۔ جگے نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے انہیں سنا ہی نہیں تھا، وہ تو گھر پر ہی نہ تھا۔ جگہ گھر میں نہیں تھا، وہ 1 گھنٹہ پیشتر گھر سے چلا گیا تھا۔ وہ بھی ڈاکوؤں کی طرح مال گاڑی کی آمد کے وقت ہی نکلا تھا، کیونکہ مال گاڑی کے آ جانے کے بعد کوئی دوسرا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ گاڑی کی پہلی آواز کے ساتھ اس نے اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی پگڑی سر پر لپیٹی اور باہر کی جانب چل دیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے چارہ رکھنے کے مخصوص گوشے سے برچھا بھی نکال لیا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اسے کہاں جا رہے ہو، اتنی رات گئے کی آواز سنائی دی۔ وہ تھم گیا۔ اس کی ماں نے ٹوک دیا تھا، کھیتوں کو جا رہا ہوں، وہ بولا۔ کل رات سوروں نے ساری فصل کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ سور ماں بولی، زیادہ ہوشیار بننے کا ناٹک نہ کرو، تمہیں یاد نہیں رہتا کہ تم پولیس کی نگرانی میں ہو، تمہیں طلوع سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور پھر برچھا لے کر دشمن دیکھ لیں تو رپورٹ کر دیں گے، پھر سے تجھے جیل بھجوا دیں گے۔ اس کی آواز و ہانسی ہو گئی تھی۔ مال مویشی اور کھیتی باڑی کو تمہارے پیچھے کون سنبھالے گا؟ میں ابھی لوٹ کر آیا، فکر مت کرو، جگا بولا۔ سو رہا ہے سارا گاؤں؟ نہیں بیٹا نہیں۔ اس کی آواز آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ چپ رہ، جگے نے اسے سرزنش کی، تمہارے بہنوں سے لوگ اٹھ جائیں گے۔ جاؤ جاؤ، جہاں جاتے ہو، مرو جس جہنم میں مرنا چاہتے ہو، باپ کی طرح ایک دن سولی پر لٹکو گے، میرے نصیب میں آنسو ہی لکھے ہیں۔ ماں نے سر پر دوہتڑ مار کر کہا، میری قسمت ہی خراب ہے شاید۔ جگے نے دروازہ کھولا اور اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ قرب و جوار میں کوئی نہ تھا۔ جو ہڑ تک وہ دیواروں کے ساتھ چلتا رہا، دبے پاؤں وہ گاؤں سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ ہل چلے کھیتوں میں سے ہوتا ہوا دریا کی سمت نکل گیا۔ دریا کنارے کی ریت عبور کر کے وہ بہتے پانی کے پاس اپنے برچھے کو زمین میں الٹا گاڑ کر وہ خود ریت پر ٹانگیں پسار کر پڑ گیا۔ پیٹھ کے بل لیٹا وہ تاروں کی سمت دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تارا ٹوٹا جو کہکشاؤں میں سے گزرتا اپنے پیچھے چاندی کا ایک تار چھوڑتا نیلے کالے آسمان میں روپوش ہو گیا۔ بوجھو تو کون؟ اچانک ہی کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ دھر کے پوچھا۔ جگے نے اپنی باہیں عقبی سمت موڑ کر ٹٹولنے کا جتن کیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آ سکا، اور پھر وہ اپنی آنکھوں پر پھیلے ہوئے ہاتھوں سے شروع ہو کر آنکھیں بند کرنے والے کے چہرے تک ٹٹولتا چلا گیا۔ بڑے دلار سے اس نے ان رخساروں، آنکھوں اور ناک کو ٹٹولا جنہیں وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ نورا کی نشانیاں تھیں۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے ہونٹ سہلائے تاکہ وہ اس کے پوروں پر ایک بوسہ ثبت کر سکے، لیکن نورا نے اس کی انگلیوں میں ایک دانت گاڑ دیا۔ اس سے بے سود پڑے جگے کو غصہ آ گیا۔ اس نے نورا کے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کے منہ کو اپنے منہ کے قریب لے آیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم کو بھی۔ نورا کا انگ انگ جگے کے چنگل میں تھا۔ مال گاڑی کے انجن نے دوبارہ سیٹیاں دیں اور گھڑ گھڑ شائیں شائیں کر کے چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جوہر سے بغلوں نے پرواز کی اور دریا کی طرف منڈلاتے چلے گئے، اور پھر کئی ادھر اور کئی ادھر پرواز کرتے رہے، یہاں تک کہ انجن کی آواز معدوم ہو گئی۔ جگے کے ہاتھ نورا کے چہرے اور پھر چھاتیوں کے اوپر سے سسراتے پہلوؤں کی طرف رینگ گئے۔ نورا ہٹاتی بھی رہی لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے نورا کا مزاحمت کرنے والا ہاتھ بھی قبضے میں لے لیا، اور پھر نورا کے نا کے درمیان جگے نے اسے اپنے آپ میں انڈیل لیا۔ نا، نورا نے بے بس ہو کر کہا اور چپ ہو گئی۔ گاؤں میں گولی چلنے کی آواز آئی، بگلے اور کوے ادھر ادھر اڑنے لگے۔ جگے نے ذرا رک کر گاؤں کی سمت دیکھا۔ نورا اس کی گرفت سے نکل کر اپنے کپڑے سنوارنے لگی۔ کوے پھر سے ببولوں پر بیٹھ گئے۔ یہ گولی چلنے کی آواز تھی۔ ہراساں نورا نے کہا، اپنے گاؤں ہی میں چلی ہے کہیں؟ میں نہیں جانتا، مگر تم کہاں بھاگ چلی ہو خواہ مخواہ؟ اتنا کہہ کر جگے نے پھر سے نورا کو کھینچ کر اپنی سانسوں کے نشانے پر لے لیا۔ یہ دل لگی کا وقت نہیں جگے، گاؤں میں قتل کی دہشت پھیلی محسوس ہوتی ہے۔ میرے ابا جی کی آنکھ کھل گئی تو مجھے تلاش کریں گے۔ میں تو چلی ہوں گھر ابھی۔ نہیں نہیں، تم نہیں جا سکتی، کہہ دینا کسی سہیلی کے ہاں تھی۔ یوں حماقت نہ بگارو کتنے۔ جگے نے اس کا منہ بند کر کے اسے پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ نورا کا وسطی بدن ایک بار پھر جگے کی باہوں میں کستا چلا گیا۔ مجھے جانے دو، میں نہیں۔ نورا خود کو رہائی نہ دلا سکی، شاید رہائی کی خواہش مند بھی نہیں تھی۔ گاؤں سے گولی چلنے کی آواز پھر آئی۔ نورا نے گھٹی گھٹی سی آواز میں پھر کہا، کوئی گولی نہیں چلاتا، یوں ہی بے صبر خوف سے پگھلی جا رہی ہو۔ ایک تھکے ہوئے محنت کش سے لہجے میں جگا بولا۔ پھر انہیں کسی کے بین سنائی دیے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ٹھائیں ٹھائیں 2 گولیاں اور چلیں۔ کوے ببولوں میں سے کائیں کائیں کر کے اڑ گئے۔ نورا رونے لگ گئی۔ گاؤں میں کچھ ہو گیا ہے، میرے ابا بیدار ہو گئے ہوں گے اور مجھے تلاش کریں گے۔
وہ مجھے مار ڈالیں گے گلا گھونٹ کر۔ لیکن جگہ نورا کی فریاد پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگر اس کے گاؤں سے باہر نکل جانے کا علم ہو گیا تو پولیس اسے پھر آ کر لے جائے گی۔ اپنے سے زیادہ اسے نورا کی فکر تھی۔ میں پھر تم سے نہیں ملوں گی، خدا اس بار کی میری اس لغزش سے چشم پوشی کرے، میں پھر نہ کروں گی یہ کام۔ تم خود ہی خاموشی اختیار کرتی ہو یا میں کراؤں تمہیں چپ؟ جگے نے گھور کر کہا۔ نورا سسکیاں بھرنے لگی۔ چپ، کوئی آ رہا ہے ادھر، جگے نے نورا کے منہ پر ہاتھ دھر کر کہا۔ ان سے کچھ قدموں کے فاصلے پر برچھوں اور بندوقوں سے لیس 5 آدمی گزرے۔ انہوں نے اپنے چہروں سے پلو ہٹا دیے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ڈاکو تمہارے شناسا ہیں؟ نورا نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، جگے نے جواب دیا۔ ٹارچ والا ملی یا ملی کا نام لیتے ہی اسے غصہ آ گیا۔ اپنی بہن کا یار، جگے نے دبی آواز میں کہا۔ 100 بار کہا ہے اس سے، یہ ڈکیتیوں کے دن نہیں، اور اب یہ حملہ آور ہوا ہے میرے ہی گاؤں پر۔ دیکھ لوں گا اس سالے کو۔ تو تھانے میں رپورٹ لکھواؤ گے ان کے خلاف؟ تجھے کیا لینا ہے رپٹ سے؟ چل ہم گھر کو چلیں، کہیں گاؤں والے مجھے تلاش نہ کرتے ہوں۔ یہ جوڑا گاؤں کی سمت کھول گیا۔ جگہ آگے آگے تھا اور نورا چند قدم پیچھے۔ وہ عورتوں کے رونے پیٹنے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ چھتوں پر کھڑی عورتیں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہی تھیں۔ سارا گاؤں جاگ اٹھا تھا۔ جوہڑ کے پاس پہنچ کر جگے نے نورا سے کہا، کل آؤ گی نا؟ ضرور آنا۔ تجھے کل کی پڑی ہے، مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، مگر تم کل کی فکر میں گھلتے رہتے ہو۔ تمہیں میرے جیتے جی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کسی میں اتنا دم نہیں کہ تمہاری طرف آنکھ بھی اٹھا سکے۔ میں نے بلا وجہ اپنے پر بدمعاش کا لیبل نہیں لگوایا نورا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم پر جو گزرے مجھے کل اس سے آگاہ کرنا، نہیں تو یہ فتنہ فساد ختم ہونے کے بعد، بس اسی وقت مال گاڑی آ جانے کے بعد۔ اچھا نہیں نہیں، میں نہیں، نورا نے کہا۔ میں کیا کہوں گی اپنے ابا سے جا کر؟ اس گل گباڑے نے بیدار کر دیا ہوگا انہیں۔ کہہ دینا رفع حاجت کے لیے گئی تھی، پیٹ میں درد تھا، کچھ ایسا ہی بہانہ تراش دینا۔ کہہ دینا گولی چلنے کی آواز سن کر دبکی اور اس شور و گل کی آواز بند ہونے تک بیٹھی کی بیٹھی رہی۔ پرسوں آؤ گی نا؟ نہیں، کہہ کر وہ چل دی۔ بہانہ شاید کارگر ثابت ہو، وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے ابا نابینائی کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ وہ اندھیرے میں چلتی چلی گئی۔ جگہ پگڈنڈیاں پھاندتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور کئی لوگ اس کی ماں سے باتیں کر رہے تھے۔ الٹے پاؤں دریا کی طرف واپس آ گئے۔ ریلوے اسٹیشن کے علاوہ منو ماجرا کے لوگوں کا ترہ امتیاز ڈاک بنگلہ بھی تو ہے، جو پل کے شمالی علاقے میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ کاکائی رنگ کی اینٹوں سے بنی ایک فراغ چھت والی عمارت ہے جس کا برآمدہ دریا کی سمت کھلتا ہے۔ یہ عمارت ایک مربع رقبے پر استوار ہے۔ یہ اپنے پہلوؤں کی جانب بہت کوتاہ لگتی ہے۔ اس بنگلے کے اندر گلاب، یاسمین اور کئی طرح کے آرائشی پودے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بنگلہ پل کی تعمیری ضرورت کے تحت بڑے انجینئر کی قیامگاہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ تمام افسروں کی مشترکہ جائیداد قرار پایا۔ کنارہ آب ہونے کی بنا پر یہ بنگلہ جلندھر اور امبالہ دونوں کی قسمتوں میں یکساں مشہور و مقبول ہے۔ سارا سال اس بنگلے میں بڑی رونق رہتی۔ سبھی بڑے افسر جب دورے پر آتے تو گھڑی 2 گھڑی یا گاہے پورا دن یہی آرام کر لیتے تھے۔ مونسون کے آغاز کے ساتھ ہی آنے جانے والوں کی تعداد بے حد بڑھ جاتی۔ ستلج کی بلند ہوئی سطح آب بے حد منہ زور اور دلکش نظر آتی۔ منو ماجرا میں ڈکیتی کی واردات سے ایک صبح پہلے یہ بنگلہ کسی بڑے مہمان کے خیر مقدم کی غرض سے آراستہ کیا گیا تھا۔ خاک روب نے کمرے صاف کر کے فرش پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ بیرے اور اس کی جورو نے میز کرسیوں کو جھاڑا پونچھا اور ٹھیک جگہوں پر جمایا۔ خاک روب زادے نے پنکھے کی چھت سے بندی رسی کھول کر دیوار سے منسلک چرخی میں سے گزاری اور بیرونی برآمدے میں لے آیا، جہاں بیٹھ کر اس نے رسی کو کھینچنا اور پنکھے کو متحرک رکھنا تھا۔ 1 ساعت بعد ایک فاختی رنگ کی لمبی امریکی ساخت کی کار بنگلے میں داخل ہوئی۔ اگلی نشست سے اٹھ کر اردری باہر نکلا اور عقبی نشست کا دروازہ کھولا۔ تھانے دار اور سپاہیوں نے اٹینشن کھڑے ہو کر آنے والے مہمانوں کو سیلوٹ عرض کیا۔ گاؤں کے باشندے انتہائی احترام اور دہشت کے سبب پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ بیرا ڈاک بنگلے کے بڑے کمرے کا جالی دار دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کار کی عقبی نشست سے شریح حکم چند جی اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ برآمد ہوئے۔ آپ علاقے کے افسر انتظامیہ اور ضلعی ڈپٹی کمشنر تھے۔ ان کے ہونٹوں میں دھیرے دھیرے سلگتی سگریٹ دبی تھی اور دائیں ہاتھ میں سگریٹوں کا پیکٹ اور ماچس تھی۔ ڈپٹی صاحب نے تھانے دار کے شانوں کو تھپ تھپایا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ہمراہ اندر لے گئے۔ بیرا اور ڈپٹی صاحب کا نجی ملازم ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ سپاہیوں نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر کار میں سے سارا سامان نکالا۔ ادھر ڈپٹی صاحب منہ ہاتھ دھو کر آرام کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ خاک روب زادہ پنکھے کی رسی کو متحرک رکھ رہا تھا۔
ایک اردلی نے ڈپٹی صاحب کے بوٹ اور جرابیں کھول کر ان کے پاؤں دھلوانے شروع کر دیے تھے۔ ڈپٹی صاحب نے سگریٹ کا پیکٹ کھول کر تھانے دار کی طرف بڑھایا۔ تھانے دار نے پہلے ڈپٹی صاحب کی سگریٹ سلگائی اور پھر اپنی۔ مختصر سی رسمی بات چیت کے بعد ڈپٹی صاحب نے پاؤں دابتے اردلی کو وسکی کی بوتل لانے کا حکم دیا۔ نومولود پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ کر کے ڈپٹی صاحب نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اس سمت سے جانے والے مسلمانوں کو کسی قسم کا سامان لے جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ بیرے نے وسکی کی ایک بوتل لا کر ڈپٹی صاحب اور تھانے دار کے آگے 2 گلاسوں میں انڈیل دی۔ گھونٹ بھر سے حلق تر کر کے تھانے دار نے اپنی قلعہ دار پگڑی اتار کر ایک سمت رکھ دی۔ منو ماجرا کے حالات تو درست ہیں نا؟ ڈپٹی صاحب نے پوچھا۔ تاحال تو سب ٹھیک ہے، نمبردار ہر روز رپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ گاؤں میں اس وقت تک کسی مہاجر نے بھی قدم نہیں رکھا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ انگریز چلے گئے ہیں اور دیش کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کسی نے گاندھی جی کا نام تو سن رکھا ہے، لیکن جناح سے میرا اندازہ ہے کوئی واقف نہیں۔ منو ماجرا جیسے گاؤں میں کسی کو کیا علم ہو سکتا ہے بڑی سرکار؟ بہت اچھی بات ہے، آپ منو ماجرا کو نگرانی میں رکھیں۔ یہ سرحد پر بہت اہم مقام ہے اور پل سے بہت قریب ہے، اور گاؤں میں کوئی گنڈا یا بدماش تو نہیں۔ ایک ہی ہے جناب، وہی جگہ جسے آپ نے گاؤں میں پابند کر رکھا ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق وہ ہر روز نمبردار سے ملاقات کرتا ہے اور ہفتے میں 1 بار تھانے میں بھی حاضری دیتا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ جگہ؟ کون جگہ؟ وہ جگت سنگھ حضور، ڈاکو عالم سنگھ کا بیٹا، وہی عالم سنگھ جسے 2 سال قبل آپ نے پھانسی کی سزا دی تھی۔ وہ سانڈ جیسا جگہ ہے، علاقے کا سب سے کشیدہ قامت آدمی، کوئی 6 فٹ 4 انچ۔ ہاں میں جانتا ہوں اسے، وہ کوئی بدماشی نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ہر ماہ کسی نہ کسی کیس میں آ جاتا تھا میرے پاس۔ آپ نہیں جانتے سرکار اس بھید کو۔ آج کل اسے لوٹ کھسوٹ اور ڈکیتیاں بالکل ہی بھول گئی ہیں۔ جو کچھ پنجاب کی پولیس نہیں کر سکی، ایک 16 سالہ لڑکی کے جادوئی نینوں نے کر دکھایا ہے۔ اس کا یارانہ ہے کسی سے؟ ڈپٹی صاحب نے وسکی کا ایک گھونٹ لے کر پوچھا۔ جی حضور، مسلمان جولاہے کی بیٹی سے۔ رنگ تو اس کا سانولا ہے، لیکن آنکھیں اس کی گہری سیاہ ہیں۔ وہ نابینا باپ کی بیٹی ہے، مسجد کے ملا کی۔ بس اسی مٹیار کے جادو نے۔ ویری گڈ۔ اچھا، اپنا کیا پروگرام ہے شام کا؟ ہے کوئی؟ ڈپٹی صاحب نے تھانے دار کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں جناب، بھلا میں یہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ 1 نمبر چیز ہے، اگر من پسند نہ نکلے تو مجھے نوکری سے برخاست کر دیجیے گا۔ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں کار دے کر۔ تھانے دار باہر آ گیا اور ڈپٹی صاحب آرام فرمانے لگے۔ 1 گھنٹے کے اندر ڈرائیور کار لے کر واپس آ گیا۔ ڈپٹی صاحب نہا دھو کر تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے کار کو ڈاک بنگلے میں داخل ہوتے اور رکتے دیکھا۔ اس میں سے 2 آدمی اور 2 عورتیں برآمد ہوئی تھیں۔ ایک آدمی کے پاس ہارمونیم تھا اور دوسرے کے پاس طبلوں کی جوڑی۔ عورتوں میں سے ایک عمر رسیدہ تھی جس کے بال حنا سے رنگے ہوئے تھے۔ دوسری ایک مٹیار تھی جس کا منہ پان سے بھرا تھا اور جس کی ناک میں ایک لونگ تھی جس میں جڑا ہیرے کا نگینہ جگمگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جس میں بندے گھنگرو بار بار چھنک اٹھتے تھے۔ سب کے سب دری پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئے تھے۔ ڈپٹی صاحب نے بڑے غور سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے اپنی خضاب زدہ مونچھوں کی تہہ میں سفیدی لرزتی دیکھی تھی۔ انہوں نے ایک سگریٹ سلگائی اور رسماً ہاتھ میں سگریٹوں کا پیکٹ بھی تھام لیا۔ تب انہوں نے بڑے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں گانے بجانے والی پارٹی بیٹھی تھی۔ جالی دار دروازے کو ذرا سوا کر کے انہوں نے بیرے کو مزید وسکی لانے کے لیے آواز دی۔ بڑے کمرے میں بیٹھے سبھی لوگ ہوشیار ہو گئے اور ڈپٹی صاحب دھیرے دھیرے اپنے بوٹوں سے چیخوں کی آواز پیدا کرتے اندر آ کر بیت کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ایک بار پھر سب نے ڈپٹی صاحب کو سلام کیا۔ تبلچی اور باجے والے نے قدرے خمیدہ ہو کر اور بڑھیا نے حضور کی شہرت اور اقبال بلند رہیں۔ سرکار کا قلم لاکھوں ہزاروں پر چلے کہہ کر، اور مٹیار نے صرف اپنی سرمے اور کاجل سے سجی آنکھیں ان پر تان کر۔ ڈپٹی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ چاروں کے چاروں بیٹھ گئے۔ بیرے نے اپنے مالک کے گلاس میں وسکی انڈیل کر سوڈا ڈالا۔ ڈپٹی صاحب نے ایک بڑا سا گھونٹ لے کر اپنا الٹا ہاتھ مونچھوں پر پھیرا اور پھر تاؤ دیا۔ رقاصہ نے بگچی میں سے گھنگرو نکال کر اپنے ٹخنوں سے باندھے۔ باجے والے نے باجے پر دھن چھیڑی۔ تبلچی نے اپنے طبلوں کو چاروں سمت سے ٹھونک بجا کر ان کی تنابیں کس لی اور ہارمونیم والا ہارمونیم کی دھن پر سنگیت دینے لگا۔ سارا طائفہ تیار ہو گیا تھا۔ کیا سنیں گے غریبوں کے پروردگار؟ پکا یا عشقیہ؟ پکا وکا نہیں چلے گا، کوئی فلمی ہو جائے، ہو سکے تو پنجابی۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر سرکار۔
رقاصہ نے خمیدہ ہو کر کہا۔ گلوکاروں نے سر جوڑ کر باہم مشورہ کیا اور اپنے فیصلے سے رقاصہ کو مطلع کر کے وہ سازوں کو چھیڑنے لگے۔ دو چار شدت کے ہاتھ مار کر طبلہ نواز نے دھیرے دھیرے باجے کی آواز سے گت ملائی۔ کچھ دیر یوں ہی وہ سروں کو ایک دوسرے کا ہم نوا بناتے رہے اور لڑکی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے بعد لڑکی نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا، بایاں ہاتھ کان پر دھرا اور دوسرا ڈپٹی صاحب کی سمت دراز کیا اور تان لگا کر گانے لگی۔ میرے ہنجواں تو پوچھ، میرے ہوکیاں تو پوچھ، اسی پیار دے دیا چو کی کھٹیا، میرے ہنجواں تو میری نت دی جدائی، اکھا دیندیاں دہائی، نینا اڈ پڑ جانیاں نے مار کھتیا، میرے ہنجواں تو۔ لڑکی نے گیت ختم کیا تو ڈپٹی صاحب نے 5 کا ایک نوٹ دری پر پھینک دیا۔ رقاصہ اور سازندوں نے بڑی عقیدت سے اپنے سر خم کر دیے۔ بوڑھی کھوسڑ نے نوٹ اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیا اور بولی، حضور کا راج دربار قائم، حضور کا کرم لاکھوں ہزاروں پر چلے، حضور۔ گانا بجانا دوبارہ شروع ہو گیا۔ حکم چند نے وسکی کا ایک بھرپور پیگ بنایا اور گٹا گٹ حلق میں انڈیل لیا۔ پھر اس نے اپنی مونچھوں کو سہلایا۔ اس کی نگاہیں رقاصہ پر جم نہیں پا رہی تھی۔ وہ کچھ اس طرح کا گیت گا رہی تھی، ہوا میں اڑتا جائے مورا لال دوپٹہ ململ کا، ہو جی ہو جی۔ یہ گیت ڈپٹی صاحب کی بیٹی اپنے گھر میں گنگنایا کرتی تھی۔ ڈپٹی صاحب کو ایک گونا بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے وسکی کا ایک اور پیگ حلق میں انڈیلا اور اپنے ضمیر کا آئینہ سکل کر لیا۔ ہو جی کی آواز کے ساتھ اس نے اپنی انگلیاں مٹکا کر اور اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر وقت بتانا شروع کر دیا۔ جب تاریکی اترنے لگی تو ملازم نے ایک لالٹین روشن کر کے وہاں رکھ دی۔ ڈپٹی صاحب نے لڑکی کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہ ابھی بچی ہی تھی، بھولی اور معصوم سی۔ وہ شاید اس کی اپنی بیٹی سے بھی کم عمر تھی۔ اس نے اس خیال کو وسکی کے ایک اور پیگ سے محو کر دیا۔ دھندلائی نگاہ سے ڈپٹی صاحب نے پھر اس رقاصہ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ طوائف نظر آ رہی تھی۔ اس کی سیاہ چنریا پر سلم ستارے کی کہکشاں جھلملا رہی تھی۔ اس کے لونگ میں جڑا ہوا ہیرا جگمگ کر اٹھتا تھا۔ ڈپٹی صاحب نے ایک پیگ اور انڈیل کر بچے کھچے شبہات بھی مٹا دیے۔ اس بار اس نے اپنی مونچھیں ریشمی رومال سے پونچھی اور قدرے اونچے سروں میں گنگنانے لگا۔ اور پھر جب رقاصہ نے سنڈے کے سنڈے میری جان گایا تو ڈپٹی صاحب واہ واہ کرنے لگ گئے۔ اس بار انہوں نے 5 کا نوٹ دری پر نہیں پھینکا بلکہ لڑکی کو اپنے پاس بلا لیا۔ لڑکی کچھ تذبذب میں تھی۔ بڑھیا نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ سرکار بلا رہے ہیں۔ مجبوراً لڑکی ڈپٹی صاحب کی میز کے پاس چلی گئی۔ اس نے نوٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ڈپٹی صاحب نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر نوٹ اپنے سینے پر دھر لیا اور پھر نہایت بھونڈی آواز میں کھلکھلایا۔ بے بس سی ہو کر لڑکی بغلیں جھانکنے لگی۔ ڈپٹی صاحب نے نوٹ میز پر رکھ دیا۔ وہ اٹھانے لگی تو نوٹ اس نے پھر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ رقاصہ واپس لوٹ گئی۔ ڈپٹی صاحب نے تیسری بار نوٹ آگے بڑھایا۔ جاؤ سرکار کے پاس، بڑھیا نے لڑکی کو سمجھایا۔ لڑکی کہنا مان کر چلی گئی۔ ڈپٹی صاحب نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے کہا، تم بہت اچھا گاتی ہو۔ لڑکی آنکھیں تان کر اپنے ہمراہیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ سرکار سے بات چیت کیوں نہیں کرتی؟ بڑھیا نے جھڑکا۔ لڑکی ابھی کم سن ہے سرکار، ابھی شرماتی ہے، سیکھ جائے گی۔ حکم چند نے گلاس میں وسکی ڈال کر لڑکی کو دینا چاہی تو بڑھیا نے پھر کہا، سرکار یہ کچھ نہیں جانتی، ابھی 16 ہی سال کی تو ہے بیچاری، اس نے کچھ نہیں دیکھا، میں تو یوں ہی آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں اسے، چلو گوشت تو کھاؤ، پیو مت۔ ڈپٹی صاحب نے بڑھیا کی بات سنی انسنی کر کے گوشت کا ایک نوالا لڑکی کے منہ میں ڈال دیا جسے وہ کھانے لگی۔ ڈپٹی حکم چند نے اسے اپنی رانوں پر بٹھا لیا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا اور پھر اس نے لڑکی کے تیل سے شرابور بالوں میں سے ایک کلپ کھینچ لیا جس سے لڑکی کے بال اس کے شانوں پر ہو گئے۔ سازندوں اور بڑھیا نے اٹھ کر جانے کی اجازت مانگی۔ ہمیں اجازت ہے جناب۔ ہاں ہاں، ڈرائیور آپ کو کار میں چھوڑ آئے گا۔ ڈپٹی صاحب نے نوٹوں کی ایک گڈی دے کر انہیں چلتا کر دیا۔ رقاصہ ڈپٹی صاحب کی رانوں کے درمیان تھی اور بیرا حکم کے انتظار میں۔ کھانا لگا دوں صاحب؟ بیرے نے ڈپٹی صاحب کو اردو بولتے سن کر اردو میں کہا۔ نہیں، تم سب یوں ہی چھوڑ کر چلتے بنو، ہم خود ہی لگا لیں گے، ہاں جاؤ۔ بیرا چلا گیا۔ اسٹیشن کی جانب سے مال گاڑی کی سیٹیاں سنائی دی اور پھر پل کے اوپر سے گزرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ لوگوں کے نیند میں اتر جانے کا لمحہ آن براجا تھا۔ ڈپٹی صاحب اپنے طور پر خود کو محفوظ خیال کرنے لگے۔ ڈپٹی صاحب ابھی لڑکی سے کھلنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ منو ماجرا سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس پر دونوں ذرا سہم گئے۔ لڑکی کو ڈپٹی صاحب کے منہ سے وسکی، تمباکو اور دہن کی ناگوار بو آنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد گاؤں کی طرف سے لوگوں کے بولنے، چلانے
اور واویلا کرنے اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ فائر کی دو مزید آوازوں نے لوگوں کے گل گباڑے اور کتوں کے بھونکنے کی آواز بند کر دی۔ پھر حکم چند نے لڑکی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نشے کی شدت میں وہ گولیوں کو پٹاخے خیال کرتا رہا، اور نشے کی ترنگ میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کی گرفت میں ملفوف لڑکی کی چھاتیاں تو سینہ بند میں پوری بھی نہیں آتی۔ اور پھر اس نے لالٹین کی بتی بہت نیچی کر دی۔ لالٹین بھڑک کر گل ہو گئی۔ لڑکی نے ایک عالم بے بسی میں اپنا منہ اپنی ڈھیلی ڈھالی ساڑی کے پلو سے ڈھانپ لیا۔ ڈکیتی کی واردات کے اگلے روز صبح کے وقت اسٹیشن پر کچھ ضرورت سے زیادہ بھیڑ تھی۔ منو ماجرا کے کئی باشندوں کی عادت تھی کہ وہ 10:30 بجے والی گاڑی دیکھنے آ جایا کرتے تھے۔ انہیں منو ماجرا اسٹیشن سے سوار ہو کر جانے والے مسافروں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ گاڑی کے تاخیر سے آنے کے بارے میں بحث کرنے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ ملک کی تقسیم نے اس شوق کو اور بھی دوبالا کر دیا تھا۔ اب گاڑیاں 4-4، 5-5 اور بسا اوقات 20-20 گھنٹے کی تاخیر سے آ رہی تھیں۔ پاکستان سے آنے والی گاڑیاں ہندو شرنارتھیوں سے اور ادھر سے جانے والی مسلم مہاجرین سے لدی ہوتی۔ ڈبوں کے جوڑوں، گاڑی کی چھتوں اور دروازوں پر مسافر بھرے جمے اور لٹکے دکھائی دیتے۔ لیکن اس روز مسافر گاڑی صرف 1 گھنٹہ لیٹ تھی، جیسا کہ جنگ سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے پلیٹ فارم پر پہنچتے ہی چنے، بھلے اور گول گپے بیچنے والوں کی آوازیں یوں آنے لگتی جیسے بہت سارے مسافروں کے اترنے کی توقع ہو۔ جب گارڈ نے روانگی کی سیٹی بجائی تو سبھی مسافر دوبارہ ریل میں سوار ہو گئے۔ پلیٹ فارم پر صرف ایک سکھ جاٹ اور اس کی دلہن رہ گئے، جس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ جاٹ نے اپنے بستر والی بکچی جھٹکا دے کر سر پر رکھی اور اس پر سہارے کی خاطر ایک ہاتھ لٹکا لیا۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے دیسی گھی کا کنستر تھام لیا۔ پیتل کی پتریاں منڈی بھانس کی لاٹھی اس نے بغل میں دابی، جس کا زریں سرا زمین پر گھسیٹتا تھا۔ دونوں ٹکٹ اس نے دانتوں میں داب کر اپنے ہونٹوں کو قدرے کشادہ کر لیا۔ اس کی دلہن نے لوہے کے جنگلے کے پیچھے کھڑے کچھ دیہاتیوں کو دیکھ کر بڑی عجلت سے گھونگھٹ نکال لیا۔ وہ اپنے شوہر کے عقب میں قدم قدم چلی تو اس کے پاؤں کے سلیپر کھٹ کھٹ کی آواز دینے لگے اور پائلیں کھنکنے لگیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے جاٹ کے دانتوں کے بیچ سے ٹکٹ اچک لیے اور اس جوڑے کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ باہر کھڑے دیہاتیوں نے ان کا معانقوں اور مبارکبادوں سے پرزور خیر مقدم کیا۔ جب گارڈ نے دوسری سیٹی بجا کر سبز جھنڈی لہرائی تو انجن کے پچھلے ڈبے میں سے مسلح پولیس اتر پڑی۔ ایک چھوٹا تھانے دار تھا اور درجن بھر سپاہی۔ ان کے کندھوں پر رائفلیں تھیں اور گلے میں کارتوسوں سے بھری پٹیاں تھیں۔ 2 سپاہیوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں تھیں۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ اسٹیشن ماسٹر نے پولیس کے لیے پچھلا دروازہ چوپٹ کھول دیا ہے اور تھانے دار کو نہایت احترام سے نمسکار پیش کیا ہے۔ جب پولیس گاؤں کے نزدیک پہنچی تو چوپال کے پیپل کے نیچے بچھے تخت پوش پر بیٹھے 10-15 افراد پولیس کے خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب پولیس کے ساتھ ساتھ رام لال کے گھر کی جانب چل دیے۔ پولیس رام لال کے قتل اور ڈکیتی کی تفتیش کے لیے آئی تھی۔ تھانے دار نے رام لال کی لاش 2 سپاہیوں کو سونپ دی اور ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ لاش کو ایک بیل گاڑی پر رکھوا کر تھانہ چندر نگر لے جائیں، جہاں لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جانا تھا۔ اس کے بعد تھانے دار نے جگے کے بارے میں پوچھا۔ جگے کے ایک ہمسائے نے تھانے دار کے کان میں کچھ پھونکا۔ اس نے باقی سپاہی اپنے ساتھ لیے اور جگے کے گھر کو گھیر لیا۔ کچھ بندوق بردار سپاہی ہمسایوں کی چھت پر چڑھ گئے اور کچھ جگے کے گھر کے ارد گرد پھیل گئے۔ 4-5 پستول بردار سپاہی اس کے آنگن میں جا گھسے۔ جگہ ایک میلی سی چادر تانے اپنی چارپائی پر خراٹے لے رہا تھا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور گل گباڑا بند ہونے کے بعد صبح ہوئے گھر آیا تھا۔ اس کی ماں بیرونی کھٹکا بند کر کے باہر گئی ہوئی تھی۔ پولیس نے خوابیدہ جگے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور دائیں ہاتھ کو ہتھ کڑی لگا دی۔ پستول برداروں نے اپنی پستولیں ہولسٹروں میں ڈال لیں اور بندوق بردار صحن میں داخل ہوئے۔ بندوق برداروں نے جگے کو بندوق کے دستے مار مار جگایا۔ ارے جگے اٹھ ہوئے، دوپہر ڈھل گئی۔ ایک نے کہا، دیکھو کس طرح سوتا ہے سور کی طرح، جیسے دین دنیا کا کوئی فکر و فاقہ نہ ہو اسے۔ دوسرے سپاہی نے سب کو سنا کر کہا، تھکن اور بے نیند پن کا مارا ہوا جگہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ گیا۔ اس نے بیڑیوں اور ہتھ کڑیوں کی طرف ایک تجاہل عارفانہ سے دیکھا اور باہیں تان کر ایک طویل انگڑائی لی۔ اسے پھر نیند آ گئی اور وہ اونگنے لگا۔ اتنے میں جگے کی ماں بھی گھر آ گئی۔ اس نے اپنے آنگن کو پولیس والوں سے پر دیکھا۔ اس کا بیٹا چارپائی پر اپنے سر کو ہتھ کڑی والے ہاتھ سے تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ماں نے دوڑ کر اپنے بیٹے کے گھٹنوں کو گرفت میں لے لیا اور اپنا سر اس کی رانوں پر رکھ کر پھٹ پڑی اور زار زار رونے لگی۔ جب جگے کو ہوش آیا تو اس نے دھکا دے کر اپنی ماں کو ایک طرف ہٹا دیا۔
تم روتی کیوں ہو بھلا؟ وہ بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو میرا اس ڈاکے میں کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ اور بھی اونچی آواز سے رونے لگی۔ یہ نہیں تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، واسطہ خدا کا اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو کہاں تھا یہ قتل والی رات؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یہ تو اپنے کھیتوں میں تھا، میں قسم دے سکتی ہوں کہ یہ ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدمعاش ہے، 10 نمبری ہے، اور غروب کے بعد اس کو گھر سے باہر نکلنا منع ہے، اس کی گرفتاری لازمی ہے۔ اور پھر تھانے دار نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، کمروں اور چھتوں کی تلاشی لو۔ تھانے دار کو پورا شک تھا کہ ڈکیتی میں جگے کا ہاتھ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈاکے میں جگے کا ہاتھ نہ ہو؟ 4 سپاہی جگے کے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ انہوں نے لوہے کے ٹرنک اور ٹین کے ڈبے خالی کرنے شروع کر دیے۔ باہر سوکھے چارے کے ڈھیر میں سے جگے کا برچھا برآمد ہو چکا تھا۔ یہ تمہارے باپ نے رکھا ہے یہاں؟ تھانے دار جگے کی ماں کو مخاطب کر کے گرجا، اور پھر اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کے بلیڈ پر کپڑا لپیٹ دو، ہو سکتا ہے اس پر خون کے نشانات ہوں۔ نہیں، اس پر کچھ نہیں، ماں نے چیخ کر کہا۔ کچھ نہیں، یہ تو اس نے کھیتوں سے جنگلی سوروں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مہاراج کی سوگند، اس میں جگے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے، ہم سمجھیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ تھانے دار بولا، تم اپنے پاس ہی رکھو اس کی بے گناہی کے ثبوت کو۔ جگے کی عمر رسیدہ ماں نے اپنے آنسو تھام لیے۔ ثبوت اس کے پاس تھا، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی پوٹلی جسے وہ تھانے میں دکھا کر جگے کو چھڑوا سکتی تھی۔ چوڑیوں کے بارے میں اس نے جگے کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ ڈاکوؤں کی یہ زیادتی برداشت نہ کر پاتا۔ اس نے غصے میں آگ ببوکا ہو کر کسی نہ کسی کا جسم پھونک دینا تھا، لیکن اب وہ بیڑیوں میں بند تھا، بگڑ ہی سکتا تھا، بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ذرا ٹھہرنا بھائی، پولیس والے، میرے پاس ثبوت ہیں، جگے کی ماں نے کہا، اور اندر لوہے کے ٹرنک کے گوشے میں سے ایک پوٹلی نکال لائی۔ اس پوٹلی پر سے خاکی کاغذ ادھیڑا، اس میں نیلی، لال اور سنہری چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ ان میں سے صرف 2 ثابت بچی تھیں، یہ حوالدار نے سنبھال لی۔ کس کا ثبوت ہے یہ چوڑیاں؟ یہ ڈاکوؤں نے قتل کے بعد ادھر سے گزرتے ہوئے ہمارے آنگن میں پھینکی تھی۔ جگے نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، اس لیے وہ اسے چوڑیاں پیش کر کے اس کی بے عزتی کرنا چاہتے تھے۔ دیکھو، اس نے اپنی عمر رسیدہ باہیں دکھا کر کہا، میں بڑھیا نے تھوڑی پہنی تھی، یہ میری تو کلائی میں بھی نہیں آتی۔ تو جگے کو ڈاکوؤں کا پتہ ہے، کیا کہہ کر پھینکی تھی انہوں نے چوڑیاں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ جگے کو گالیاں دیتے تھے۔ تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ جگے نے غصے میں آ کر ماں کو جھڑکا۔ میں نہیں جانتا کہ ڈاکو کون تھے، میں تو یہی جانتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو کس نے پھینکی ہیں تمہارے لیے چوڑیاں؟ سپاہی نے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں جگے کو دکھا کر کہا۔ جگے کو غصہ آ گیا، اس نے ہتھکڑیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں اور حوالدار کے ہاتھوں میں تھمی چوڑیوں پر مار کر بولا، کون اپنی ماں کا یار پھینک گیا ہے میرے گھر میں چوڑیاں؟ کون؟ سارے سپاہی اکٹھے ہو کر جگے کو تھپڑوں اور مکوں سے زد و کوب کرنے لگے۔ جگے نے اپنا سر اپنی باہوں کے بیچ لے لیا اور سرینوں کو زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں دوبارہ اپنے سر پر 72 مار کر پیٹنے لگی۔ وہ پولیس کے حلقے میں سے گزر کر اپنے بیٹے کے اوپر گر گئی۔ نہ مارو، نہ مارو اسے، خدا تمہاری حفاظت سے ہاتھ نہ کھینچے، یہ بے قصور ہے، یہ سب میرا قصور ہے، تم مجھے مار ڈالو۔ سپاہیوں نے جگے کو مارنا بند کر دیا۔ حوالدار نے اپنی ہتھیلیوں میں سے چوڑیوں کے ٹکڑے نکالے اور ہتھیلیوں کا لہو باہر گرا کر رومال سے ہتھیلیاں پونچھ ڈالی۔ تم رکھو اپنے لاڈلے کا ثبوت اپنے پاس، اس نے جگے کی ماں سے کہا، ہم اگلوا لیں گے سب کچھ اس کتیا کے بچے سے، سب کچھ صاف صاف بتا دے گا یہ تو۔ جب اس کے چوتڑوں پر بید مجنون نے اپنی گت شروع کی، تب اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، نکالو اسے باہر۔ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جگے کو گھر سے باہر لے آیا گیا۔ اس نے رخصت ہوتے وقت اپنی سینہ کو بھی کرتی ماں سے کسی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے، میں جلدی لوٹوں گا، یہ مجھے برچھا رکھنے اور بے وقت باہر نکلنے پر کچھ مہینوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ست سری اکال۔ جگے کو جتنی جلدی غصہ آیا تھا اتنی ہی جلدی سرد پڑ گیا۔ اسے دہلیز سے باہر نکلتے ہی اپنی مار پیٹ اور چوڑیوں کی کہانی بھول گئی۔ اس کو پولیس والوں پر کوئی غصہ نہیں تھا، وہ کوئی عام لوگوں جیسے لوگ نہیں تھے، وہ نہ کسی کے دوست تھے اور نہ کسی کے دشمن، وہ تو وردی پوش لوگ تھے اور وردیوں کی حفاظت کے لیے ہی سب کچھ کرتے تھے۔ جگے کو گاؤں والوں سے منہ چھپانے کی بھی ضرورت نہ تھی، سارا گاؤں اسے جانتا تھا۔ وہ مسکراتا اور سب کو ست سری اکال کہتا جا رہا تھا۔ پاؤں میں پڑی بیڑیوں کے سبب وہ اپنی ٹانگیں قدرے پھیلا کر دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ اس کی چال میں بڑی لاپرواہی اور بے فکری تھی۔ اس کی یہ لاپرواہی اپنی چھوٹی بھوری مونچھوں کو تاؤ دینے اور پولیس والوں سے گھٹیا جملے بازی کے تبادلے پر مستضاد تھی۔ کنارہ آب اس کے برابر حوالدار اور 2 سپاہی تھے۔
حوالدار اس کا رواں کا رہنما تھا، باقی لوگ جگے کے آگے اور پیچھے تھے۔ جگے کے شانے اور سر پولیس والوں کی پگڑیوں سے بھی نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، کچھ یوں جیسے بھیڑوں کے گلے میں اونٹ ہو۔ اونچا، لمبا، چوڑا، چکلا اور دیوانہ بکار خویش ہوشیار قسم کا جاٹ بیڑیوں کا سرگم چھیڑتا چلا جا رہا تھا۔ کسی کو بھی بات چیت کرنے کی خواہش نہ تھی۔ سپاہی بھی یہ گونا ششو پنج کے عالم میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہ درست ہے کہ جگے نے بے وقت باہر نکل کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کا ڈکیتی کی واردات میں شمولیت کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ وہ تو اس رات گاؤں میں ہی نہیں تھا، شاید اس لیے جگہ تشویش میں مبتلا نہیں تھا۔ گرفتاری یوں بھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس نے اپنی نصف زندگی گھر کے اندر اور نصف پس دیوار زندان گزاری تھی۔ پولیس سے اس کا ربط و ضبط موروثی تھا۔ اس کے باپ عالم سنگھ کو بھی اپنی زندگی میں پولیس سے 10 نمبر کا تمغہ ملا تھا۔ اسے قتل اور ڈکیتی کے ایک مقدمے پھانسی کی سزا ہوئی اور اسے تختہ دار پر کھینچ دیا گیا۔ جگے کی ماں کو وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے پوری زمین گروی رکھنی پڑ گئی تھی۔ زمین چھڑانے کے لیے جگے کو رقم کی ضرورت تھی، جو اس نے 1 سال کے اندر اندر پیدا کر لی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس طرح، بس 1 سال بعد پولیس ہی کو کچھ اندازہ ہو سکا تھا، اور اس وقت پولیس اسے 10 نمبر کا ایوارڈ دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جگے کی عدم موجودگی میں سب اسے 10 نمبریہ کہہ کر یاد کرتے تھے۔ بدماشی اس کے مقدر کا نوشتہ تھی۔ وہ کبھی نچلا نہ بیٹھ پایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی گل کھلانے کی خواہش بیدار رہتی تھی۔ بوائی اور کٹائی کے دنوں میں وہ اس خواہش کو دبا لیا کرتا، لیکن فراغت کے اوقات میں اس کے باطن کا شیطان پھر بیدار ہو جاتا تھا اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ سرزد ہو جاتا تھا، کوئی گناہ۔ دھیرے دھیرے سبھی پل کے نیچے سے گزرتے ڈاک بنگلے کے نواح میں پہنچ گئے۔ جب سپاہی جگے کو لے کر اندر داخل ہوئے تو تھانے دار نے فرمان جاری کیا کہ اسے ملازمین کی اقامت گاہوں میں لے جایا جائے۔ مجسٹریٹ حکم چند جی اس وقت لباس تبدیل کر کے تیار ہو رہے تھے۔ تھانے دار جگے کو سپاہیوں کے سپرد کرنے کے بعد بنگلے کی سمت مراجعت کر گیا اور اس نے اندر جا کر مجسٹریٹ کو جگے کی گرفتاری کی خبر سنائی۔ مجسٹریٹ صاحب نے انہیں ہدایت کی کہ وہ جگے کے گھر سے چوڑیاں برآمد ہونے کا الزام لگا کر اس کی گرفتاری کا اندراج کریں اور پھر اسے مار پیٹ کر ڈاکوؤں کے نام معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ حکم چند مجسٹریٹ کے حکم کی تعمیل کے بعد تھانہ چندر نگر لے جانے کے لیے تانگے میں بٹھا لیا گیا۔ جگہ پچھلی نشست پر 2 سپاہیوں کے درمیان جکڑا ہوا تھا۔ اگرچہ کچی سڑک کا سفر بہت تھکا دینے والا تھا، لیکن جگہ اور سپاہی اس کے عادی ہو چکے تھے۔ یہ کچی سڑک ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ آج کل تو تھانے میں بہت سے ملزم ہوں گے، جگے نے بات چھیڑی۔ کہاں، ایک بھی نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ ہم فساد پھیلانے والوں کو پکڑتے ہی نہیں اور کسی دوسرے جرم کی تفتیش کا موقع ہی نہیں ملتا۔ پچھلے 7 دنوں میں آج پہلے دن ایک تمہاری گرفتاری ہوئی ہے، دونوں حوالاتیں خالی ہیں، ایک تمہیں الاٹ ہو جائے گی پوری کی پوری۔ اور پھر سب فسادات کا تذکرہ کرنے لگے۔ جگے نے بتایا کہ کس طرح پاکستان کو جانے والے ٹرکوں کے سپاہی سرے راہ جاتے اکیلے دکیلے سکھ یا ہندو کو دیکھتے ہیں تو ٹرک کی رفتار دھیمی کر کے اسے گولی سے اڑا دیتے ہیں۔ تم لوگوں کو اور بتاؤں، جگے نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک خارش زدہ کتا سڑک عبور کر رہا تھا۔ اس کتے کو دیکھ کر ٹرک والے نے، جو نہ جانے کتنی ہی غیر مسلم اموات کا ذمہ دار تھا، ٹرک کو نیچے اتار لیا تاکہ وہ کتا بچ جائے۔ وہ خارش زدہ آوارہ کتا تھا۔ ٹرک شیشم کے ایک پیڑ سے ٹکرایا۔ ڈرائیور اور 2 سپاہی لقمہ اجل ہو گئے اور باقی سب کے سب بری طرح زخمی ہوئے۔ کہاں بھول بھلیوں میں گم ہو مہاراج، کتوں کی قدر ہے لیکن انسانوں کی نہیں۔ جگے کی بات سن کر تانگا مان بھولے نے اپنے گھوڑے پر بلا وجہ چابک برسانے شروع کر دیے۔ جگے نے اس طرف دیکھ کر کہا، تمہیں خدا کا خوف نہیں بھولے؟ بے قصور جانور کو اندھا دھند پیٹتے چلے جاتے ہو۔ بھولے نے اپنے گھوڑے کی پٹائی سے تو ہاتھ کھینچ لیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ گھوڑا اس کی ملکیت تھا، وہ اس سے جو چاہے سلوک کرتا، جگہ کون ہے ٹوکنے والا؟ آج کل کام دھندا کیسا چل رہا ہے بھولے؟ جگہ نے بھولے کو منانے کے جذبے سے کہا۔ شکر ہے نیلی چھتری والے کا، بھولے نے آسمان کی طرف اپنی چابک کو اشارتاً لہرا کر کہا، اور پھر اس نے یک بات کو ایک نیا موڑ دیتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب رحم دل آدمی ہیں، ان کے سہارے دن کاٹ رہے ہیں۔ اچھا بھولے، چھوڑو ان باتوں کو اور یہ بتاؤ کہ کوئی مسلمان زادی ہاتھ نہیں لگتی تمہارے؟ آج کل تو خاندان سے الگ کر کے زبردستی لائی گئی لڑکیاں بہت سستے داموں مل رہی ہیں۔ کیوں رے سردار، اگر تمہیں ایک مسلمان زادی مفت میں ہاتھ آ گئی ہے تو میں کوئی نامرد ہوں؟
گھر سے زبردستی اٹھوائی ہوئی لڑکیوں پر ہاتھ رکھتا پھروں۔ کہنے کو بھولا تانگا بان یہ بات منہ سے نکال بیٹھا، لیکن جب اس نے غصے سے تمتماتے جگے کے چہرے کو دیکھا تو خوف سے اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ حرام زادہ، جگے نے جوش میں آ کر کہا، اور پھر وہ نورا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نورا سے اس کے عشق کی چرچا اتنی پھیل گئی ہے کہ چندر نگر کا یہ تانگے بان بھی اس کی بو پا گیا ہے۔ خود ہی اپنی سوچوں میں گم سبھی چندر نگر پہنچ گئے۔ تانگا تھانے کے داخلی دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ تھانے کے بڑے دروازے پر اردو رسم الخط میں خوش آمدید لکھا ہوا تھا۔ اس دروازے میں سے گزر کر جگے کو سیدھا تفتیشی کمرے میں لے جایا گیا۔ میز کے بالکل اوپر کنگ جارج ششم کی تصویر فریم میں جڑی ہوئی رکھی تھی، جس پر اردو میں لکھ کر لگایا گیا تھا، رشوت لینا جرم ہے۔ ایک دیوار پر کسی کیلنڈر سے قطع کر کے مہاتما گاندھی کی تصویر لگائی گئی تھی۔ اس کے نیچے انگریزی میں لکھا تھا، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری سب سے اعلیٰ اصول ہے۔ دوسری دیواروں پر ساری تصویریں بدماشوں، لفنگوں، 10 نمبریوں اور گھروں سے بھاگے ہوئے لڑکوں کی تھیں۔ حوالدار نے ایک بہت بڑا رجسٹر کھول کر دن بھر کے واقعات روز نامچے میں درج کر دیے۔ اس کے بعد جگے کو صحن کے راستے حوالاتوں کی طرف لے جایا گیا۔ صحن کے ایک سمت کو قیدیوں کے لیے بنائی گئی یہ 2 حوالاتیں تھیں، اور دوسری سمت میں سپاہیوں کی بیرکیں، اور بالکل سامنے کی دیوار عشق پیچاں کی بیل سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جگے کے وہاں پہنچتے ہی ایک نے اس پر آوازیں کسنے شروع کر دیے تھے، اوئے پھر آگے وہ جگے، تم نے تھانے کو اپنی سسرال سمجھ رکھا ہے۔ ایک سپاہی نے اپنی بیرک میں سے آواز لگائی، آپ لوگوں کا بھی دماد کے بغیر جی نہیں لگتا حوالدار، جگے نے دیہاتی بدماشوں کے لہجے میں با آواز بلند جواب دیا۔ اب تک وہ تانگے میں بیتے ناخوشگوار لمحات کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ حوالات میں پہنچے بامشکل 15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ جگے کے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی، اور رات بھر سویا نہیں تھا۔ جب تک تھانے دار نے آ کر اسے بیدار نہیں کر لیا، جگا شام تک بڑی بے فکری کی نیند سوتا رہا۔ ست سری اکال تھانے دار جی، جگے نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ تھانے دار نے جگے کے ست سری اکال کو سنا انسنا کر دیا۔ تم کبھی بدماشی چھوڑو گے بھی یا نہیں جگے؟ موتیاں والے ہو، جو جی میں آئے کہو، لیکن اس بار میرا کوئی قصور نہیں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ کہاں تھے تم ڈکیتی والی رات؟ میرا ڈکیتی میں کوئی ہاتھ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں تم تھے کہاں اس رات؟ میں کھیتوں پر تھا، سوروں سے فصل بچانے کے لیے۔ تم نمبردار کو اطلاع دے کر کیوں نہیں گئے؟ اچھا جلدی جلدی بتاؤ ڈاکو کون تھے؟ حضور میں کیا جانوں ڈاکو کون تھے، میں تو گاؤں میں نہیں تھا، ورنہ کسی میں دم تھا کہ منو ماجرا میں قتل و ڈکیتی کی واردات کرے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں تھے اور کہاں نہیں تھے۔ ڈاکو تمہارے شناسا ہیں، وہ تمہارے لیے چوڑیاں پھینک کے گئے ہیں تمہارے گھر میں۔ جگا فرش پر خاموش بیٹھا رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم ڈنڈے کے بغیر نہیں بولو گے بدماش، تھانے دار نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہنٹر گھماتے ہوئے کہا۔ نہیں تھانے دار صاحب نہیں، خدا کے لیے مجھے کوئی علم نہیں، جگے نے دیوار کے ساتھ جھک کر کھڑے ہوئے تھانے دار سے کہا۔ جگے کو اس طرح سے جھکتے ہوئے خجالت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اسے پولیس کی پہلی پٹائی ابھی فراموش نہیں ہو پائی تھی۔ وہ سب کچھ یاد کر کے تھرا گیا۔ کیا نہیں کرتے یہ پولیس والے، سب کچھ اگلوا لیتے تھے۔ 6.25 فٹ قامت کے جوان کو پاؤں میں گرا دیکھ کر تھانے دار پر خمار سا چھا گیا، لیکن پھر بھی اسے جگے کے لیے کوئی رحم محسوس نہیں ہوا۔ تمہیں 2 دن کی مہلت دی جاتی ہے ڈاکوؤں کی نشاندہی کے لیے، اگر نہیں بتاؤ گے تو مار مار کر وہ حشر کروں گا کہ تاعمر یاد رہے گا۔ یہ کہہ کر جگے کے ہاتھوں سے اپنے پاؤں چھڑا کر تھانے دار چلا گیا۔